بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ سانس کیا ہے، سانس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور مراقبہ میں سانس کی کیا اہمیت ہے۔ سانس کیا ہے؟ روز ازل سانس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سانس کا نزول و صعود، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مفہوم۔ کائنات کی ہر چیز سانس لے رہی ہے، اور کیا اس سے تصرف ہوتا ہے؟ سانس لینے اور باہر نکالنے سے کون سا شعور مضبوط ہوتا ہے؟ سانس کی گہرائی سے روشنیوں کا ذخیرہ۔ مراقبہ میں سانس کا ٹھہراؤ کیوں ضروری ہے؟ سانس کیا ہے؟ سانس قدرت کی ایک خاص نعمت ہے۔ سانس اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک روشنی ہے، ایک لہر ہے۔ یہ ایسی لہر ہے جس کا براہ راست اللہ کے نور سے رابطہ ہے۔ اس سانس کی وجہ سے ہماری زندگی ہے۔ روز ازل سانس کی ابتدا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو پیدا فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے خاص نور کی روشنی ڈالی جو پھونک کی شکل میں تھی۔ یہ نور والی پھونک ہی روز ازل سانس کی بنیاد ہے جو وجود آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں داخل ہوئی۔ یعنی ہماری سانس اللہ کے نور کی روشنی ہے، ایک لہر ہے، ایک زندگی ہے۔ کائنات کی ہر چیز سانس لے رہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز، سورج، چاند، ستارے معین مقداروں سے سانس لے رہے ہیں۔ ایک آدمی ایک منٹ میں 16 مرتبہ سانس لیتا ہے، ایک گھنٹے میں 960 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ پہاڑ 16 منٹ میں ایک مرتبہ سانس لیتا ہے۔ اس سانس کے قوانین کو جاننے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم فرما دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قانون سے واقف تھے کہ چاند کے سانس کی مقدار کیا ہے۔ اتنی دیر سانس کو روک کر اس میں تصرف یعنی تبدیلی فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان اور جنات کو سانس میں کمی بیشی کی قوت عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر چیز اللہ کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے واپس جا رہی ہے۔ یعنی ہماری سانس بھی اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے۔ سانس لینے اور سانس باہر نکالنے سے کون سا شعور مضبوط ہوتا ہے؟ صعودی سانس، سانس گہرائی میں لینے سے لاشعور مضبوط ہوتا ہے۔ نزولی سانس، سانس گہرائی میں باہر نکالنے سے شعور مضبوط ہوتا ہے۔ صعودی سانس کی پریکٹس سے لاشعور کی دنیا میں دیکھنے کے قابل ہوا جا سکتا ہے۔ سونے کی حالت میں سانس گہرا ہوتا ہے۔ جاگنے کی حالت میں نزولی اور صعودی حرکت دونوں کام کرتی ہیں۔ یعنی جاگنے کی حالت میں پریکٹس کر کے ان دونوں میں ٹھہراؤ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ خوشی اور غم کی حالت میں سانس کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے۔ تمام علوم، خیالات، تصورات سانس کے اوپر ہی قائم ہیں۔ مراقبہ میں سانس کا ٹھہراؤ کیوں ضروری ہے؟ مراقبہ کی حالت میں سانس میں جتنا ٹھہراؤ ہوگا، جتنی سانس لینے اور نکالنے میں گہرائی ہوگی، اتنی ہی مراقبہ میں کامیابی حاصل ہوگی۔ یعنی جس چیز کا مراقبہ میں تصور کیا جائے گا، اس کے نتائج بہتر سے بہتر ہوں گے۔
مراقبہ کے دوران سانس کے اندر جتنی گہرائی ہوگی اتنا ہی روح کے اندر روشنیوں کا ذخیرہ بڑھے گا اور روشنیوں کے ذخیرے سے لاشعور کی دنیا میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ، آج ہم نے سانس کے بارے میں غور و فکر کیا کہ سانس کیا ہے اور کیسے اس سے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ سانس کی ابتدا کے بارے میں جانا کہ اس کی ابتدا روز ازل سے اللہ کے نور سے ہوئی ہے۔ کائنات کی ہر چیز ایک معین مقداروں سے سانس لے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان اور جنات کو یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ اس میں کمی بیشی کر کے اپنی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ مراقبہ کے بارے میں غور و فکر کیا کہ مراقبہ میں سانس کی گہرائی کی وجہ سے ہم ظاہری فوائد حاصل کرنے کے ساتھ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ سانس میں گہرائی کی وجہ سے ہم اس شعور میں رہتے ہوئے لاشعور میں سفر کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ اس دنیا میں ہی رہ کر اپنے مالک کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں۔